بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ موضوع گفتگو روزوں کے احکام، اور ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے وہ جگہیں کہ جہاں پر صرف قضا روزے ادا کرنا واجب ہیں، کفارہ ادا کرنا واجب نہیں۔ سب سے پہلے جن دو مسئلوں کی جانب توجہ دلائی جائے ان کا تعلق ہے بالغ افراد سے، اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہماری روش یہ ہے اور خواہش یہ ہے، اور انشاءاللہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توفیق دی تو ویب سائٹ پہ بھی اس چیز کی جانب توجہ دلائی جائے گی کہ وہ موضوعات کے جن کا تعلق بچوں سے نہیں، یا ان کے بگڑنے کا سبب ہیں، یا ان کے ذہنی طور پہ خلفشار کا سبب ہیں، تو وہاں پر واضح کر دیا جائے گا کہ ان موضوعات کا تعلق بچوں سے یا غیر شادی شدہ افراد سے نہیں ہے، اور وہ موضوعات کے جن کا تعلق خصوصاً بالغ لڑکیوں سے ہے ان کو بیان کر دیا جائے گا، وہ موضوعات کے جن کا تعلق خصوصاً بالغ لڑکوں سے ہے انہیں بیان کر دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے وہ موضوعات کے جن کا تعلق خصوصاً شادی شدہ افراد سے ہے، چاہے وہ مرد ہوں یا عورت ہوں، تو اس جانب بھی توجہ دلائی جائے گی۔ لہذا پہلے دو موارد کے جن کا تعلق بالغ افراد سے ہے انہیں بیان کیا جائے، اس کے بعد اگلی نشست میں ان موضوعات کو بیان کیا جائے کہ جو بچوں اور بڑوں، بالغ و نابالغ دونوں افراد کے لیے فائدہ مند ہیں۔ البتہ ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ جو دیگر موارد ہیں، مثال کے طور پہ یہ جو دو موضوعات ہیں ان کو بھی اگر بچے جان لیں تو کوئی حرج نہیں، تو کہا جائے گا جان لیں۔ اصل میں ان کو واضح بیان کرنے کا ہدف وہ یہ ہے کہ اگر کہیں فیملی مل کے ان کیسٹس کو دیکھنا چاہے، ان موضوعات کو سننا چاہے، تو فرض کریں کہ ایک جانب بڑے بچے دیکھ رہے ہیں، ساتھ یہ 11 سال کا بچہ، اب وہاں پر جب بات ہو فرض کریں کہ جی استمنا کی یا جمع کی یا جنابت کی، تو اس کے لیے یہ بہت سارے سوالات ذہن میں اٹھیں گے، اور بعض دفعہ ان سوالات کا بہت کم عمری میں ذہن میں آنا، اور پھر اس کے بعد ان بچوں کا ان چیزوں کے بارے میں سوال کرنا، خصوصاً کب کہ جب بچیاں بھی ہوں بچے بھی ہوں، تو خود ان بچوں کے لیے اور باقی بچوں کے لیے اس قسم کے موضوعات بگڑنے کا سبب بنتے ہیں۔ گو کہ یہ موضوعات اسلامی ہیں، لیکن اسلام یہ پسند نہیں کرتا کہ کسی بھی موضوع کے ذریعے سے اور کسی بھی عمل کے ذریعے سے معاشرے میں کسی بھی قسم کی گناہ کی جانب رغبت ہو یا بگڑنے کا سبب ہو۔ پہلا مورد کہ جس کا تعلق بالغوں سے ہے وہ یہ کہ اگر کوئی ماہ رمضان میں جنابت میں ہو۔ اب یہاں پر دو مثالوں کے ذریعے سے مسئلے کو واضح کیا جائے۔ فرض کریں کوئی جاگ رہا ہے اور اس پر غسل جنابت واجب ہو گیا، اور پھر یہ سو گیا، سونے کے بعد اس کی آنکھ کھلی تو یہ اس کی پہلی نیند ہے۔ پھر یہ اسی ارادے کے ساتھ سویا کہ مجھے غسل جنابت کرنا ہے، اور غسل جنابت کرنا اس کے لیے ممکن بھی تھا، جگہ بھی تھی اور پانی بھی تھا اور اس کا ارادہ بھی تھا، تو پہلی نیند کے بعد یہ اسی نیت سے دوبارہ سو گیا۔ اب اگر اس کی آنکھ نہ کھلی یہاں تک کہ فجر ہو گئی، یا یہ کہ جب آنکھ کھلی تو فجر میں اتنا کم ٹائم تھا کہ نہ یہ غسل کر سکا اور نہ ہی یہ تیمم کر سکا، تو یہ اپنے اس روزے کو مکمل کرے گا۔ اکثر مراجع کا فتویٰ یہی ہے احتیاط کرے، اس روزے کو اپنے مکمل کرے، ہر اس کام سے بچے کہ جس سے روزہ باطل ہوتا ہے، اور ماہ رمضان کے بعد اس روزے کے بدلے ایک عدد روزہ قضا کے طور پر ادا کرے۔ یہ تو مثال تھی اس فرد کی کہ جو جاگ رہا تھا اور اس پر غسل جنابت واجب ہوئی، چاہے وہ مرد ہو یا وہ عورت ہو۔ دوسری مثال ایسا شخص کہ جس پر سوتے میں غسل جنابت واجب ہو گیا۔ فرض کریں کہ سوتے میں اسے احتلام ہو گیا، اب اس کی آنکھ کھلی اور اسے علم ہوا کہ مجھ پر غسل جنابت واجب ہو گیا ہے۔ اب جو یہ سوئے گا یہ اس کی پہلی نیند ہوگی، لیکن یہ سویا کس نیت سے کہ ابھی کچھ دیر باقی ہے، میں سو بھی سکتا ہوں، اٹھ بھی جاؤں گا، الارم لگایا ہوا ہے، پانی بھی موجود ہے اور اتنی گنجائش ہے کہ میں غسل کر لوں گا، تو یہ سویا، یہ اس کی پہلی نیند۔ اس کے بعد آنکھ کھلی اور اس کا ارادہ یہی تھا کہ ابھی کچھ دیر باقی ہے اور اچھا خاصا ٹائم باقی ہے کہ میں کھا بھی سکتا ہوں اور غسل بھی کر سکتا ہوں، پھر دوبارہ سو گیا۔
اب اگر اس کی آنکھ نہ کھلی یہاں تک کہ سحری ہو گئی، یا یہ کہ جب آنکھ کھلی تو اب اس کے پاس نہ غسل کا وقت ہے اور نہ ہی تیمم کا وقت ہے کہ جو غسل کے بدلے کیا جائے، تو ایسا شخص بالکل جیسے پہلے بیان کیا کہ اس روزے کو مکمل کرے گا، ہر اس چیز سے بچے گا کہ جس سے روزہ باطل ہوتا ہے، اور ماہ رمضان کے بعد اس روزے کے بدلے 1 عدد روزہ رکھے گا قضا کی نیت سے، کفارہ واجب نہیں ہے۔ بس پہلا مورد یہ کہ اگر کوئی جنابت کے عالم میں ماہ رمضان میں سو جائے اور دوسری نیند یا تیسری نیند کے بعد بھی اس کی آنکھ نہ کھلے تو اس پر قضا لازم ہے، کفارہ لازم نہیں ہے۔ دوسری نیند کون سی ہے، تیسری نیند کون سی ہے، دونوں مثالوں میں واضح ہو گیا کہ وہ شخص کے جو جاگ رہا تھا اور اس پہ غسل جنابت واجب ہو گیا، اب جو یہ سوئے گا یہ اس کی پہلی نیند ہے، اور وہ شخص کے جو سو رہا تھا اور اس پہ غسل جنابت واجب ہوا تو جب وہ اٹھے گا اور اسے علم ہوگا کہ مجھ پر غسل جنابت واجب ہو گیا، اس کے بعد جو سوئے گا وہ اس کی پہلی نیند ہوگی۔ نہیں ہے کہ جس نیند میں اسے غسل جنابت واجب ہوا وہ اس کی پہلی نیند نہیں ہے، جاگنے کے بعد پھر جب وہ سوئے گا وہ اس کی پہلی نیند ہوگی۔ دوسرا وہ مورد کہ جہاں پر فقط قضا لازم ہے، کفارے کی ضرورت نہیں، اگر کوئی شخص غسل جنابت بھول جائے، البتہ بھولنے سے کیا مراد، نہیں ہے کہ سستی اور کاہلی میں ترک کیا ہو، اس پر غسل جنابت واجب ہو گیا لیکن وہ بھول گیا اور 1 دن کے بعد یا کئی دن کے بعد اسے یاد آیا، تو جتنے دن کے بعد بھی اسے یاد آیا اتنے دن کے روزے اسے ادا کرنے ہیں، لیکن اس پر کفارہ نہیں ہے کیونکہ یہ بھول گیا تھا۔ البتہ اس جانب توجہ رہے کہ غسل اور وضو چاہے انسان جان بوجھ کر ترک کرے اور چاہے غلطی سے وہ باطل ہو جائیں یا بھول جائے، تو بھولنے کی صورت میں یا مسئلہ نہ جاننے کی صورت میں اگر غلط انجام دے تو اس جانب توجہ رہے کہ اس کا روزہ بھی باطل ہوگا اور اس کی نمازیں بھی باطل ہوں گی۔ یہ تھے وہ 2 مورد کہ جس کا تعلق تھا بالغوں سے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔